الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے چھٹے روزے کے حوالہ سے چند معروضات آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے فضائل اور اس کی اہمیت و افادیت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ رب کائنات ان کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ ایک روزہ دار جب روزہ افطار کرنے کے وقت دعا کرتا ہے تو رب کائنات اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا کہ جو خوشی روزہ دار کو روزہ افطار کرنے کے وقت ہوتی ہے، یہ 2 بڑی خوشیاں ہیں کہ جب انسان پورا دن بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، اور شام کے وقت جب روزہ افطار کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بس یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اسے دن بھر کی بھوک اور دن بھر کی پیاس برداشت کرنے کے بعد افطار کی اجازت دی گئی، یہی اس کے لیے بہت بڑی خوشی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کھانا کھانے کے ساتھ، پانی پینے کے ساتھ ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو، ان ساعتوں کو انسان کے لیے اتنا افضل بنا دیا، اتنا قیمتی بنا دیا کہ ایک طرف تو تم بھوک اور پیاس مٹاؤ گے، دوسری طرف رب کائنات کی کروڑہا رحمتیں اس وقت نازل ہوں گی، اور اس وقت جو انسان اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر اپنے دامن طلب کو اس کے سامنے پھیلاتا ہے تو رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندہ مومن جو دن بھر اس کے لیے بھوکا رہا، جو دن بھر اس کے لیے پیاسا رہا، اس کے دامن کو خالی لٹا دے۔ رب کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ افطاری کے وقت جو بندہ مومن اللہ کی بارگاہ سے جائز دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ عادل بادشاہ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ عدل یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ بادشاہ عادل ہو، اگرچہ غیر مسلم ہو، اس کے عدل کی وجہ سے اس کی حکومت کو قرار مل سکتا ہے، لیکن بندہ مسلمان ہو لیکن ظالم ہو تو اس کی حکومت کو، اس کے جو بادشاہی ہے اس کو زوال ہی زوال ہے، اسے دوام نہیں کبھی مل سکتا۔ تو عدل ایک ایسی خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس بات پہ فخر محسوس کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے اور اس پر فخر ہے کہ میں عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا۔ اور سلطان محمود غزنوی، جن کا نام تاریخ کے اندر سنہری حروف میں رقم ہے، آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہت عدل کرنے والے تھے۔ ایک بڑھیا ایک دن آتی ہے، آ کر کہتی ہے بادشاہ سلامت، آپ بڑے عادل ہیں، لیکن آپ کا بھتیجا رات کی تاریکی میں میرے گھر میں گھستا ہے اور میری ایک بیٹی ہے وہ اس کی عزتوں پہ حملہ کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں، سلطان محمود غزنوی اس بوڑھی عورت کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور جب آئندہ کبھی وہ تمہارے گھر میں گھسے تو مجھے اس کی خبر کرو۔ وہ بڑھیا چلی جاتی ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ بڑھیا پھر آ کر حاضر ہوتی ہے کہ آج پھر اس نے میری عزت پہ حملہ کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اٹھتے ہیں، ننگی تلوار لے کر بڑھیا کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور سیدھے اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ گھر میں جانے سے پہلے بڑھیا کو کہتے ہیں کہ تم چراغ بجھا دو۔ وہ چراغ بجھا دیتی ہے۔ چراغ بجھانے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اس نوجوان کا سر قلم کر دیا۔ سر قلم کرنے کے بعد بڑھیا سے فرمایا کہ چراغ روشن کرو۔ جب اس نے چراغ روشن کیا تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ پھر آپ نے بڑھیا سے فرمایا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ بڑھیا نے یہ سوال کیا کہ سلطان محمود غزنوی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے چراغ پہلے بجھانے کا حکم دیا، وہ میں نے بجھا دیا، تم نے اس کا سر قلم کر دیا، اور سر قلم کرنے کے بعد آپ نے الحمدللہ کہا، اس میں کیا راز ہے؟ اور پھر پانی پینے کے لیے مانگا، اس میں کیا راز ہے؟
تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اے بوڑھی عورت، میں اس دن سے میں نے کوئی چیز کھائی پی نہیں تھی، میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک اس بوڑھی عورت کو میں عدل و انصاف نہیں دلاتا اس وقت تک میں کوئی چیز کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں۔ تو میں نے چراغ اس لیے بجھانے کا حکم دیا تھا کہ کہیں میرا بیٹا، میرا بھتیجا ہو، اور پھر جو ایک شفقت پدری ہے اور جو ایک محبت ہوتی ہے، ایک رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، اس کی بنا پر کہیں میں عدل قائم کرنے میں رکاوٹ میرے لیے پیدا نہ ہو جائے، تو میں نے اس لیے چراغ بجھانے کا حکم دیا اور پھر چراغ روشن کرنے کا حکم دیا تاکہ میں دیکھوں کہ کون ہے واقعی کوئی میرے رشتے اور تعلق والا ہے کہ جس نے یہ کام کیا ہے۔ تو جب چراغ جلایا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا جو میرا نام استعمال کرتا تھا۔ تو میں نے اس پر اللہ کی تعریف اور الحمدللہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری نسل میں کوئی ایسا بد کردار شخص پیدا نہیں ہوا جو میرے نام کے لیے میرے کردار پہ دبا ہو۔ اس لیے میں نے الحمدللہ کہا اور پانی اس لیے مانگا کہ میں اس وقت سے آج تک کوئی چیز کھائی پی نہیں تھی، آج جب میں نے تمہیں انصاف دلا دیا تو میں نے آج پانی اپنے ہونٹوں سے لگایا، پانی پیا، تاکہ میں جو انصاف پورا ہو چکا اور جو شرط رکھی تھی میں اسے پورا کروں۔ تو ایسے عادل حکمران، تو عادل حکمران جو صرف اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ ایسا عادل بادشاہ اگر وہ اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے تو رب کائنات اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور تیسرا، مظلوم کی دعا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ عرش کے پردوں کو کراس کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، تو رب بادلوں کے اوپر سے اللہ رب العزت اس دعا کو اٹھا لیتا ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کسی حکمت کے تحت اس میں تاخیر ہو جائے، لیکن تیری اس دعا کو میں کبھی رد نہیں کروں گا۔ تو یہ تین لوگ ایسے ہیں، ان میں ہمارے پیش نظر ایک روزہ دار ہے کہ جو صحیح معنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ سے ہمیشہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔